محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آپ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ حضرات، آئیے آج کا سبق پڑھتے ہیں۔ ما قبل ویڈیو میں ہم نے کچھ عبارت کا ترجمہ کیا تھا، آج اس کا مطلب و مفہوم سمجھتے ہیں۔ یعنی کہ بات چل رہی تھی مرکب غیر مفید کی۔ مرکب غیر مفید، مرکب مفید کا اپوزٹ ہے، الٹا ہے، اس کا متضاد ہے۔ یعنی مرکب مفید وہ ہوتا ہے کہ جب کہنے والا خاموش ہو جاتا ہے تو سننے والے کو کوئی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، چاہے وہ طلب کا فائدہ ہو، طلب فعل کا، یا کوئی خبر حاصل ہو جائے۔ مگر مرکب غیر مفید اس کا بالکل برعکس ہے، الٹا ہے کہ جب کہنے والا اس پر سکوت کرتا ہے، جب کہنے والا اس کو جملے کو کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے تو سننے والے کو نہ ہی کوئی خبر نہ ہی کوئی طلب حاصل نہیں ہوتی ہے، اور وہ ہے تین قسم پر ہے۔ مرکب غیر مفید تین قسم پر ہے: مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب منع صرف۔ مرکب اضافی کی مثال انہوں نے دی غلام زیدن، زید کا غلام۔ اس کی کچھ ترکیب اس طریقے سے کریں گے کہ غلام زیدن میں غلام جو لفظ ہے یہ مضاف ہے، اور زید یہ لفظ ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ یعنی غلام یہ نکرہ ہے اور زید معرفہ ہے، تو معرفہ سے پہلے کوئی نکرہ آ جاتا ہے تو ترکیب اضافی ہوتی ہے، یعنی اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ تو پہلے جو نکرہ آیا ہے اسے بناتے ہیں مضاف، اور جو نکرہ کے بعد میں معرفہ ہوتا ہے تو اس معرفہ کو بنایا جاتا ہے مضاف الیہ۔ تو یہ قاعدہ دھیان میں رکھے کہ کسی بھی معرفہ سے پہلے نکرہ آ جائے تو نکرہ مضاف بنتا ہے اور معرفہ مضاف الیہ بنتا ہے، اور یہ مضاف اور اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ترکیب اضافی بنتا ہے، مرکب اضافی کہتے ہیں۔ دوسرا مرکب بنائی بتایا گیا کہ وہ ہے کہ دو اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو، دوسرا اس میں کسی حرف کا چاہنے والا ہو، یعنی کسی حرف پر مشتمل ہو، با وغیرہ پر مشتمل ہو۔ جیسے احد عشرہ تھا، تسعۃ عشرہ کے اصل میں احد عشرہ جو تھا، احد عشرہ اس کا معنی آتا 11، احد و عشر تھا، یعنی بیچ میں باؤ۔ تو یہ عشر جو لفظ ہے یہ واو پر مشتمل ہو رہا تھا اپنے اصل میں، مگر پھر اپنے اصل سے ہٹ کر احد عشرہ بنا، یعنی 11۔ اسی طریقے سے دوسری مثال احد عشرہ سے لے کر 19 تک جو گنتی ہے، تسعۃ عشرہ تک، یہ جو ہے مرکب بنائی کہلائیں گی۔ تو تسعۃ عشرہ اصل میں تسعۃ و عشر تھا، تو دوسرا کیا ہوتا ہے اس میں لفظ، دوسرا اسم جو ہوتا ہے نا وہ کسی حرف پر مشتمل ہوتا ہے، با وغیرہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ جیسے تسعۃ عشرہ کی اصل تسعۃ و عشر ہے۔ حضرات، با کو حذف کر دیا، دونوں اسموں کو ایک کر دیا، دونوں جز جو ہے مبنی ہوں گے، فتح پر مبنی ہوں گے، مگر اثنا عشرہ یہ جو ہے اس سے مستثنا ہے، یعنی اثنا عشرہ کا جو پہلا جز ہوگا نا معرب ہوگا۔ اور اب چلتے تیسری قسم کی طرف، مرکب غیر مفید کی تیسری قسم مرکب منع صرف۔ وہ ہے کہ دو اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو اور دوسرا اسم کسی حرف کا چاہنے والا نہ ہو۔ حضرات، دوسرا اسم کسی حرف پر مشتمل نہ ہو، یہ کس کا الٹا ہو گیا؟ مرکب بنائی کا۔ یعنی ما قبل جو دوم گزرا مرکب بنائی، اس کا الٹا ہو گیا، اپوزٹ ہو گیا، متضاد ہو گیا مرکب منع صرف۔ یعنی مرکب بنائی میں کسی حرف پر مشتمل ہوگا دوسرا اسم، اور مرکب منع صرف میں دوسرا اسم کسی حرف پر مشتمل نہیں ہوگا، بلکہ ایسے ہی دو لفظوں کو جوڑ دیا جائے گا، جیسے بال بک و حضرموت، کہ اس کا پہلا جز ہے نا مبنی ہوا اکثر علماء کے مذہب پر، دوسرا جز معرب۔ تم جان لو کہ مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا جز ہوگا۔ یہ جو ہوتا ہے جملے کا جز ہوتا ہے، جملہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو مرکب غیر مفید بولتے ہیں۔ مرکب غیر مفید کی تین قسمیں ہیں: مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب منع صرف۔ جملہ نہیں ہو مگر جملے کا جز بنتا ہے یہ۔ جیسے غلام زید قائم، تو یہاں پر غلام زید مرکب اضافی سے مل کر کیا بن گیا؟ جز، یعنی مبتدا، قائم خبر بن گیا۔ عندی احد عشرہ درہمن، تو احد عشرہ یہاں پر ایک جز بن گیا کہ میرے پاس 11 درہم ہیں۔ اندی احد عشرہ درہمن۔ جا بالبک، بالبک آیا، یہاں پر بالبک فاعل بن گیا ہے۔ حضرات گرامی، آگے چلتے ہیں کہ کوئی بھی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوگا، یا تو لفظاً دو کلمے ہوں گے یا تقدیراً۔ لفظاً کی مثال ہے ضربہ زیدن، ضربہ الگ لفظ ہے، زیدن الگ لفظ ہے، دو لفظوں سے مل کر ایک جملہ بنا۔ کوئی بھی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوگا۔ تقدیراً کی مثال اضرب، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے تو مار، تو اس کے اندر انت پوشیدہ مانا گیا، انت پوشیدہ ہوتا ہے، اور
اور یاد رکھے کہ کوئی بھی جملہ 2 کلموں سے تو کم ہوگا ہی نہیں، چاہے وہ لفظاً 2 دکھ رہے ہوں گے یا تقدیراً پوشیدگی طور پر 1 کلمہ ہوگا اس کے اندر، اور 2 سے زیادہ تو ہوں گے، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہیں تک ہمارا سبق ہے، آج کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔